ڈکی بھائی کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا 16 اگست کو، جس کے بعد یہ پہلی بار پتہ لگا کہ ایف آئی اے جو ہے کریک ڈاؤن کر رہی ہے جوئے کی ایپس کے خلاف، جس میں ون بیٹ اور دیگر 3-4 بڑے نام ہیں۔ وہ میں آپ کو بتاؤں جن کو ایف آئی اے نے بین کیا ہے، جس کو دل کیا اس کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھیج دیا۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے نا، سوال تو یہ ہے۔ اور وہی جو آپ کی بات ہے کہ وسیم اختر صاحب کے چلیں ان کا اوپر تک تھا، وسیم اکرم صاحب ان کو اوپر تک تھا، تو انہوں نے کہا جی چلیں اگلے دن واپس۔ لیکن یہ جو ابھی سسٹالوجی ہے، یہ دوسرے جو انفلوئنسرز ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں، تو یہ اب کیا کریں؟ ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا وہ نوٹس آتا ہے تو اس کے بعد وہ جائیں، پیشی پہ جائیں، یا کوئی اور آپشن بھی ہے؟ کیونکہ اس وقت اور بھی بہت سارے ایسے ہیں، سب ڈرے ہوئے ہیں۔ اور 1x بیٹ کی جیسے آپ نے بات کی، ابھی 2-4 بڑے پکڑیں گے، باقی 50 اور چھوٹے موٹے کو بلائیں گے تو ان کے ساتھ ڈیلنگ کرے گا، کچھ کرے گا، پیسے دے گا، معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا ایک قومی المیہ ہے کہ ہر چیز کو اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ ایک صحیح کام بھی اتنے غلط طریقے سے کیا جاتا ہے۔ پہلے آپ ان کو لوگوں کو اویئر کریں۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی NCCI یعنی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کی تحویل میں ہیں، اور وجہ ہے انہوں نے جوئے کی ایپس کو پروموٹ کیا ہے۔ اس وقت جب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں، معروف ٹک ٹاکر ہیں مناہل ملک، ان کو بھی مبینہ طور پر نوٹیفیکیشن بھیجا جا چکا ہے، اور صرف ڈکی بھائی نہیں بلکہ اقرا کنول جن کا سسٹالوجی کے نام سے چینل ہے، اور اس کے علاوہ جو کنول آفتاب ہے ان کو بھی نوٹس بھیجا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ عادل جواد صاحب موجود ہیں، جو کہ FIA کو گزشتہ 25-30 سالوں سے کور کر رہے ہیں۔ کیا FIA کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جس انفلوئنسرز کو چاہے، صرف اس نے جوئے کی ایپس کی پروموشن کی تو اسے نوٹس بھیج دے، اور اس کے بعد اگر آپ میں سے کوئی انفلوئنسرز ہے، کوئی انسٹاگرام کے اوپر جس کی فالوئنگ ہے، تو اس کے پاس ایک سیف سائڈ کیا ہے، اور ان سب نوٹیفیکیشن بھیجنے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ بھی تاثر ہے عادل صاحب، یہ اب نوٹیفیکیشن جا رہے ہیں تو سوشل میڈیا پر نو ڈاؤٹ یہ بڑے انفلوئنسرز ہیں، بڑے یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے کہیں جوئے کی ایپس کو پروموٹ بھی کیا ہوگا۔ ہمیں تو زیادہ پتہ چلا ہے کہ اس طرح کی ایپس بھی ہوتی ہیں کہ جس میں جوا ہوتا ہے۔ کیا جو ایک انفلوئنسرز ہے، بہت سارے ویڈیوز بناتے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر ہے، انسٹاگرام کے اوپر ہے، اگر انہیں نوٹیفیکیشن اس طرح کا بھیجا جاتا ہے تو ان کے پاس کیا سیف سائڈ ہوگی؟ اور کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ان کی، کیونکہ یہ بھی تاثر ہے کہ شاید PTI کی وابستی کی وجہ سے لاسٹ ٹائم جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے مختلف انفلوئنسر سے ملے تھے، ان میں سے یعنی ذوالقرنین بھی تھا، کنول آفتاب بھی تھی، تو شاید اس وجہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یا واقعی جوئے کی ایپس کو ان لوگوں نے پروموٹ کیا؟ دیکھیں جی، ڈکی بھائی، میں تو خیر ان کو زیادہ جانتا نہیں ہوں، لیکن ڈکی بھائی سعد الرحمان میرے خیال ہے، سعد الرحمان ان کا اصل نام ہے۔ ڈکی بھائی کو FIA نے گرفتار کیا تھا 16 اگست کو، جس کے بعد یہ پہلی بار پتہ لگا کہ FIA جو ہے کریک ڈاؤن کر رہی ہے جوئے کی ایپس کے خلاف، جس میں ون بیٹ اور دیگر 3-4 بڑے نام ہیں۔ وہ میں آپ کو بتاؤں جن کو FIA نے بین کیا ہے، بیٹ 365 ہے، ایویٹار گیمز ہے، اور اس طرح کی، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کو بھی، جو بائنری ٹریڈنگ پلیٹ فارمز ہیں جو کہ فوریکس میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، ان پہ بھی IQ آپشنز، اولم ٹریڈ، تو اس طرح کی انہوں نے یہ کارروائی شروع کی ہے۔ ڈکی بھائی پہ جو الزام تھا وہ تو یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر مختلف جو بیٹ سائٹس ہیں جیسے ون بیٹ اور دیگر، اس کے وہ کنٹری ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ کام کریں، یعنی وہ صرف پروموٹ نہیں کر رہے، انہوں نے اس کو انفلوئنس نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس کو کنٹری ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ وہ اس کو پاکستان میں پروموٹ کر رہے ہیں، اور باقی دیگر انفلوئنسرز کو بھی انہوں نے انگیج کیا ہے، مارکیٹنگ اسٹریٹجی ان کی بنائی ہے۔ تو جس کے بعد پھر اب یہ سلسلہ جاری ہے، ہر دوسرے دن ایک نیا نام آ جاتا ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ کہ اگر FIA کریک ڈاؤن واقعی بیٹنگ سائٹس پہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے تو تو یہ جو پچھلے 5-6 سالوں سے جو یہ سلسلہ چل رہا تھا، PSL کو بھی یہ بیٹنگ سائٹس جو ہے پروموٹ کرتی رہی ہیں، جس پہ تقریباً 2-3 سال پہلے PSL کے دوران ہی اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا، اور ایک تشویش کا اظہار کیا تھا کہ یہ PSL ایک قومی کرکٹ لیگ ہے، اور اس میں جو ہے غیر قانونی طور پہ جو ون بیٹ اور دیگر جو سائٹس ہیں وہ اس کی بیسک ان کے اسپانسرز میں شامل تھیں، مختلف ٹیموں کے، کراچی کنگ کے اسپانسرز میں شامل تھیں، تو وہ اس میں شامل ہیں، لیکن اس وقت تو کسی قسم کا کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اچانک سے اب یہ ایک کارروائی شروع کی گئی ہے، چلے ٹھیک ہے، یہ کارروائی تو آپ کر رہے ہیں، ڈکی بھائی کو بھی پکڑ لیا، لیکن اب یہ پھر یہ ایک دن خبر آئی کہ جی وہ وسیم اکرم صاحب کو بھی نوٹس بھیج دیا گیا، پھر وہ FIA نے اس کی تردید کر دی، حالانکہ میں
ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وسیم اکرم کو جو ہمارے کرکٹ اسٹار بھی ہیں سب کچھ ہیں ان کو، لیکن ان کو بھی نوٹس بھیجا گیا تھا اسی الزام میں کہ انہوں نے جوئے کی ایپ کی پروموشن کی. تو وہ لیکن چونکہ وسیم اکرم خاصے انفلوئنشل آدمی ہیں تو ان کا نوٹس جو ہے اگلے دن واپس لے لیا گیا. خود ہی انہوں نے NCCI نے واپس لے لیا. خود ہی NCCI نے، ان کے جو ڈائریکٹر ہیں لاہور کے انہوں نے سرفراز صاحب شاید ان کا نام ہے، چودھری سرفراز، انہوں نے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں لاہور کے NCCI کے، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اس کو واپس لے لیا. اب باقی جو ہے اب یہ جو انفلوئنسرز ہیں مناہل ملک ہو گئیں یا اقرا، جو میں تو ان کے اتنے کے نام بھی نہیں جانتا، ہر روز ایک نیا نام آ رہا ہے. تو مطلب ان کے نام کیسے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، یہ کون بھیج رہا ہے؟ کہ اگر آپ نے کوئی انویسٹیگیشن کرنی بھی ہے دنیا کے مہذب ملکوں میں، اگر انویسٹیگیشن وائٹ کالر کرائم، یہ بیسکلی کوئی وہ تو نہیں ہے نا، اس طرح کا جرم تو نہیں ہے کہ کسی کی کوئی تشدد انوالو ہو، کسی کی جان کا مسئلہ ہو. یہ بیسکلی وائٹ کالر کرائم کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور اس میں بہت سارے ظاہر ہے جس طرح ہمارے انفلوئنسرز ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں، زیادہ سمجھدار بھی نہیں ہیں، انہیں نہیں. جب ایک چیز جو ہے PSL پروموٹ کر رہی ہے، پہلے تو اس کو آپ دیکھیں کہ جب ایک طریقہ چلا آ رہا ہے 4-5 سال سے، وہ ایک ویب سائٹس جو ہے نا PSL کو پر وہ اس کے آفیشیل اسپانسرز میں شامل ہیں. جی. تو یہ ان کا کیا قصور ہے؟ ان انفلوئنسرز کو کیا پتہ کہ بھائی یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ انہیں کسی نے پیسے دیے انفلوئنس کرنے کے، انہوں نے کر دیا. آپ اس پہ بجائے ٹھیک ہے ان کو بلا رہے ہیں انہیں، لیکن ان کی کردار کشی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ نوٹسز جو ہے نا پبلک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کو بھیج کے جو ہے، اور پھر جو طاقتور ہے اس کے لیے علیحدہ، وہی والا جو پاکستان کا ایک مسئلہ ہے کہ طاقتور کے لیے وسیم اکرم چونکہ بااثر آدمی ہیں، بڑے کرکٹ اسٹار ہیں، ان کی پہنچ ہائی اپس تک ہے، تو ان کا نوٹس فوراً واپس لے لیا گیا. باقی ان کو جو ہے مختلف یہ انفلوئنسرز جو ہیں یہ ان کو وہ کیا جا رہا ہے، مطلب ان کی بدنامی میں ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، ان کو گندا کیا جا رہا ہے. انہیں مطلب یہ ویسے ہی ہمارے دیکھیں نا جو ٹک ٹاکر یا جو انفلوئنسرز ہیں جو کہ ابھی گزشتہ 5-8 سالوں میں 10 سالوں میں جو اچانک سے بہت بڑے مشہور ہو گئے ہیں، بہت پاپولیرٹی ہو گئی ہے. ایک ہماری کلیکٹیو جو نیشن کانشیس ہے، ہم سب لوگ اس جو ان کو جو ہے نا یہ ہمیں برے بھی لگتے ہیں، ان کی کامیابی سے ہم جیلس بھی ہیں. اور خاص طور پہ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو بااثر طبقہ ہے، جو بیوروکریسی ہے، جو پڑھے لکھے لوگ، مجھ جیسے صحافی جو کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کی جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ، ہمارا انفلوئنس، تو یہ ان سے جو ہے نا وہ ایک اندر کی جو وہ ہماری وہ ہے وہ مختلف مواقعوں پہ نظر آتی رہتی ہے. کبھی پولیٹیشنز اس معاملے میں نظر آتے ہیں کہ وہ انفلوئنسرز کو جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، انٹیمیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ظاہر ہے ان کے اندر بھی خرابیاں ہیں، وہ لوگ پڑھے اتنے تربیت یافتہ بھی نہیں ہیں. لیکن سوال عادل صاحب یہ ہے کہ جس کو دل کیا اس کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھیج دیا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے نا. سوال تو یہ ہے، اور وہی جو آپ کی بات ہے کہ وسیم اختر صاحب کے چلیں ان کا اوپر تک تھا، وسیم اکرم صاحب تو ان کو اوپر تک تھا، تو انہوں نے کہا جی چلیں اگلے دن واپس. لیکن یہ جو ابھی سسٹالوجی ہے، یہ دوسرے جو انفلوئنسرز ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں، تو یہ اب کیا کریں؟ ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا وہ نوٹس آتا ہے تو اس کے بعد وہ جائیں پیشی پہ جائیں، یا کوئی اور آپشن بھی ہے؟ کیونکہ اس وقت اور بھی بہت سارے ایسے ہیں، سب ڈرے ہوئے ہیں. اور 1xBet کی جیسے آپ نے بات کی 2023 میں کراچی کنگ کی شرٹ کے اوپر سامنے اتنا بڑا لکھا ہوا تھا 1xBet، اور PSL میں کے آفیشیل اسپانسرز میں شامل تھی 1xBet. اور کہتے ہیں کہ اس میں پاکستان کے بڑے نامور لوگ اس میں جو ہے وہ ہیں انوالو ہیں. دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ ایک اگنورنس آف لا، کہ اگر آپ کو قانون کا پتہ نہیں ہے تو یہ ایکسکیوز نہیں ہو سکتا. یہ کہا جاتا ہے قانون میں کہ اگر آپ کو ایک قانون کا پتہ نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں تو یہ اگنورنس آف لا از ناٹ آپ کی ناٹ پروونگ یو انوسینس. تو یہ آپ کی انوسینس کے لیے کافی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ انفلوئنسرز، یہ تو ان کا جو ٹک ٹاک یا ان کے جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں، چاہے یوٹیوب ہے چاہے انسٹاگرام ہے، جہاں پہ بھی یہ پاپولر ہیں، تو وہ تو صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، وہ تو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، ورلڈ وائڈ دیکھا جاتا ہے. اگر انہوں نے ایک تو یہ کہ پہلے آپ نے پوچھا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں انہیں FIA کے نوٹس پہ ضرور پیش ہونا چاہیے، جواب بھی دینا چاہیے، اور اپنی کسی مناسب وکیل سے، کسی بہتر وکیل سے اس کا جواب اپنا بنوانا چاہیے، کیونکہ ہر کیس، ہر ٹک ٹاکر کے پاس ڈفرینٹ ریزن ہوگا. لیکن جو ایک جنرل میں انہیں بتا سکتا ہوں کہ ان کو کیا، ان کا جواب کیا ہونا چاہیے. ان کا بیسک جواب یہ ایک تو یہ کہ وہ انفلوئنسر صرف پاکستان تک نہیں ہے، جہاں جہاں اردو
اور ہندی سمجھی جاتی ہے دنیا میں، وہاں وہاں ان کا انفلوئنس ہے. اس میں بہت سارے ایسے ہیں جن کی فالوئنگ انڈیا میں زیادہ ہے. جی ایسے ہی. پھر ان کی پاکستانی اور انڈین ڈائسپورا مڈل ایسٹ میں، دبئی میں، سعودیہ میں، جی یورپ، امریکہ میں، جہاں جہاں ہندی اور اردو سمجھی جاتی ہے وہاں. تو ان ممالک میں تو یہ بیڈ سائٹس جو ہیں لیگل ہیں. اگر وہاں کے لیے انہوں نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو ادھر کے لیے بنایا. ایک تو یہ کہ انہیں اس پہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ انہیں نہیں پتہ تھا کہ کیونکہ یہ اتنا کامن اور اتنا عام اتنی تیزی سے چل رہا تھا پہلے ہمارے ہاں. ٹھیک ہے، انہیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتہ. دوسرے یہ کہ یہ محدود نہیں ہے، وہاں تک انہیں جواب دینا چاہیے کسی وکیل کے ذریعے سے کہ بھئی ہمیں ایک تو یہ کہ معلوم نہیں تھا کہ پاکستانی اتھارٹیز، ہمیں لگا کہ کیونکہ یہ پی ایس ایل اور دیگر چیزوں میں بھی انوالو تھی اور اتنے بڑے بڑے ملک کا نیشنل ایک قومی لیگ ہے پاکستان کی، اس کو جو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں ان کے لوگ کام کر رہے ہیں، ساتھ ہیں، موجود ہیں، تو ہم نے بھی اس کے لیے کر لیا. اب چونکہ ایف آئی اے نے کام شروع کر دیا تو ہم اس پہ احتیاط کریں گے. دوسرا وہ یہ بھی پلی لے سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا جو انفلوئنسنگ ہے وہ صرف محدود تو نہیں ہے پاکستان تک. ہم تو پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی وہ بھی ہمیں دیکھتے ہیں، بہت زیادہ دیکھتے ہیں. تو یہ والی ایپس تو باہر ظاہر ہے وہ اسٹیبلش بھی وہی ہیں، رجسٹرڈ بھی زیادہ تر دبئی میں، وہاں انلیگل بھی نہیں ہے. اور تیسرا لیکن انہیں جواب ضرور دینا چاہیے، پیش ضرور ہونا چاہیے. لیکن ایف آئی اے اگر انہیں مزید ہیراس کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی اس نوٹس کو چیلنج کر سکتے ہیں. اپنے وکیل کے ذریعے ہائی کورٹس جائیں اور اس کو چیلنج کریں اس نوٹس کو. اور میرے خیال میں بجائے خود جانے کے انہیں وکیل کے ذریعے اپنا جواب پوسٹ کر دینا چاہیے ایف آئی اے کو. فرسٹ ایف آئی اے کو جواب پوسٹ کر دیں، اور اگر ایف آئی اے پھر بھی چاہتی ہے ان سے ملنا تو وکیل کے ساتھ جا کے ایک بار مل بھی لیں، کیونکہ وہ اگر وہ آپ کی کوئی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں خود سے. لیکن پہلے ایک جواب تیار کر کے اور وہ جائیں یا پوسٹ کر دیں یا وہ بائی ہینڈ ان کو ریسیو کرا دیں. اور اس کے بعد بھی اگر ایف آئی اے، میرا خیال ہے ایف آئی اے کو سمجھ جانا چاہیے انلیس کہ کوئی شخص براہ راست ان کمپنیوں کا یہاں میں انوالو نہیں ہے، ان سے کوئی تنخواہ نہیں لے رہا کوئی، یا وہ پاکستانی آڈینس کو باقاعدہ ان کے ساتھ مل کے کوئی وہ کر رہا ہے، اس وقت تک اس کا کوئی جرم بنتا نہیں ہے. اچھا، سیکنڈ جو یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جو پہلے بھی سوال تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے عمران خان کے ساتھ وابستگی کی بھی کوئی وجہ ہوگی کچھ انفلوئنسرز کے، یا یہ ویسے ہی بس انہوں نے شروع کر دیا کہ بھائی جو بھی جوئے کی ایپس کو کر رہے تو ان کو ذرا پکڑیں؟ دیکھیں جی، یہ جب سے این سی سی آئی کا وجود آیا ہے عمل میں، یہ 2-3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے جو یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنی ہے اور یہ ایف آئی اے سے الگ ہوا ہے سائبر کرائم کا ادارہ، جب سے جو اس کے وقار الدین سید جو اس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، اب حالانکہ وہ ہیں بھی ایک جونیئر افسر، 20 گریڈ کے افسر ہیں، 21 گریڈ، پہلے ہی ڈائریکٹر جنرل جو ہے نا اس ادارے کا ایک جونیئر افسر کو بنا دیا گیا ہے. انہوں نے یہ فارمولیٹ کیا اور ان کے آنے کے بعد سے جو بنیادی چیزیں ہیں ایف آئی اے کے جو کرنے کی، مطلب سب سے زیادہ مسئلہ ہے فائنینشیل کرائم جو اس ملک میں لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. بینکوں کے ذریعے، بینکوں کی ایپس کے ذریعے لوگوں کو یہ وہ کالیں کی جاتی ہیں، مختلف ہاکس کالیں کی جاتی ہیں، ڈفرینٹ قسم کی جو ہے میسیجز کیے جاتے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، کسی کا واٹس ایپ ہیک کر لیا جاتا ہے، کسی کے بینک اکاؤنٹ کے وہ او ٹی پی لے لیا جاتا ہے مختلف کالیں کر کے. اور یہ سارا کام پاکستان میں موجود گروہ ہی کر رہے ہیں پاکستان میں. اور یہ شمالی، یہ جو آپ کا ناردرن پنجاب ہے، جی ساؤتھ پنجاب ہے، اس کے اندر یہ گروہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اور جگہوں پہ بھی پھیل گئے ہیں، کراچی بڑے شہروں میں بھی چلے گئے ہیں، پنڈی میں بھی کہتے ہیں ان کا بحریہ ٹاؤن میں بڑا ہوا ہے. تو ان کے خلاف بنیادی طور پہ کارروائی کی جانی چاہیے تھی، ان کے خلاف کوئی ان کو اسٹریٹجی بنانی چاہیے تھی. انہوں نے فیصل آباد میں پچھلے دنوں کچھ کارروائیاں کی لیکن وہ بہت محدود حد تک کی گئی. اور چائلڈ پورنوگرافی اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے اس ملک میں. یہ سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے چھوٹے بچوں کو جو ہے ورغلایا جاتا ہے، ان کی تصویریں، ان کی نہ صرف سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے بلکہ گیمنگ ایپس کے ذریعے ڈفرینٹ طریقوں سے چائلڈ پورنوگرافی کا بہت بڑا ایشو ہے، بہت زیادہ. تو اس حوالے سے این سی سی آئی کا کام پہلے تو اویئرنیس دینا ہے نا. پہلے لوگوں کو آپ بتائیں تو صحیح، 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہاں پہ آپ کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ اتنا لو ہے. یعنی
اگر صحیح معنوں میں پڑھے لکھے لوگ آپ گنے تو 20-25% سے زیادہ نہیں ہیں. جی باقی 20-25% وہ ہیں جو صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں, اس لیے آپ 50% سے اوپر کہتے ہیں. جی تو 20-25% جس ملک کا لٹریسی ریٹ ہو وہاں پہ آپ, اور یہ جو ہے وہاں پہ 1x بیٹ, اور اس کے اوپر آپ پہلے اس کو چلنے دیتے ہیں, سالوں سے وہ چل رہی ہے آپ کی قومی لیگ, پھر اچانک سے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے, تو پہلے آپ اس کو اویئر تو کریں, لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ یہ غلط ہے. آپ انفلوئنسرس کو بتائیں. یہ تھوڑی طریقہ ہے کہ آپ ایک دم پہلے اس کو ہونے دیتے ہیں, پھر اچانک سے پکڑتے ہیں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے, یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو اپنی کمائی کا دھندا بنا لیتے ہیں. ابھی 2-4 بڑے پکڑیں گے, باقی 50 اور چھوٹے موٹوں کو بلائیں گے, کوئی ان کے ساتھ ڈیلنگ کرے گا, کچھ کرے گا, پیسے دے گا, معاملات صحیح ہو جائیں گے. یہ ہمارا ایک قومی المیہ ہے کہ ہر چیز کو اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ ایک صحیح کام بھی اتنے غلط طریقے سے کیا جاتا ہے. پہلے آپ ان کو لوگوں کو اویئر کریں, لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ چیز ہے, آپ کوئی اس کی اویئرنیس مہم چلائیں. سائبر کرائم یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بس آپ انفورسمنٹ تو نہیں ہوتی, یہ آگاہی بھی ہوتی ہے نا, اویئرنیس بھی ہوتی ہے, اویئرنیس کمپین بھی ہوتی ہیں. آپ نے وہ تو کوئی کی نہیں ہے, اور آپ بس یہ بہت جلدی میں, اصل میں ہر کوئی اس ملک میں گزشتہ 3-4 سال سے ہر کوئی اتنی جلدی میں, ہر سرکاری افسر, ہر عہدے پہ اہم عہدے پہ بیٹھا ہوا آدمی انتہائی جلدی میں. کس بات کی جلدی ہے انہیں؟ پتہ نہیں کہ شاید ملک ختم ہونے والا ہے, شاید کیا ہونے والا ہے. یہ اوور آل آپ دیکھیں نا, ملک سے لوگ تیزی سے بھاگ رہے ہیں, تیزی سے جا رہے ہیں, جتنے آ سکتے ہیں پیسے آ جائیں. برین ڈرین آپ کہتے ہیں ہو رہا ہے ملک میں تیزی, بس یہ کہہ رہے ہیں جلدی جلدی پیسے لے لیں. اتنی تیزی سے پوسٹنگز بھی چینج ہو رہی ہیں, اتنی تیزی سے کرائم پھول رہے ہیں. سائبر کرائم, یہ وقار الدین سید ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA سائبر کرائم بھی تھے گزشتہ 1.5-2 سال سے. ان کے دور میں یہ جو ڈبے کا کاروبار ہے, جو کہ ارمغان, آپ نے وہ جو مصطفیٰ مرڈر کیس کے جو مرکزی ملزم ہیں, ارمغان کے سامنے آنے کے بعد پتہ لگا کہ وہ کیا کام کرتا تھا, تو وہ ڈبے کا, اب وہ ڈبے کا کام اتنا پھلا پھولا ہے ان کے دور میں, اس 1.5-2 سال میں. اور ابھی بھی کراچی میں بے تحاشا, مطلب کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, چلتا ہے ہزاروں کی تعداد میں. اور یہ سب جو ہے یہ باقاعدہ اس پہ جو ہے انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس ہیں, FIA کی اپنی انکوائریز ہیں کہ FIA سائبر کرائم سابقہ اور اب NCCI نیشنل سائبر کرائم, ان کے اپنے لوگ انوالو ہیں. یہ بات کسی حد تک مطلب ثابت ہے, لیکن اس کے خلاف تو کوئی کام نہیں کر رہا, اس پہ تو وہ نہیں کر رہے, کیونکہ وہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ کمائی کا ذریعہ ہے. اور اس میں یہ پلی لی جاتی ہے کہ بھائی دیکھیں نا, یہ تو ملک سے زر مبادلہ لے تو نہیں جا رہے, لے کے آ رہے ہیں, لیکن وہ لے کے کیسے آ رہے ہیں, وہ لوگوں سے چوریاں ڈکیتیاں کر کے لے کے آ رہے ہیں, معصوم یورپی شہریوں سے جن کا کوئی مطلب, انہوں نے ساری زندگی کما کے جو اپنے پینشن فنڈ, اور اس میں جو بزرگ لوگوں کو زیادہ تر لوٹتے ہیں وہ اپنے پینشن فنڈ میں جو پیسے رکھتے ہیں, جو وہ رکھتے ہیں, وہ ان کو ہاکس کالنگ کر کے, ان کو غلط بیانی پر انہیں اپنا جس طرح بھی سرکاری اداروں کا, بینکوں کا نمائندہ ظاہر کر کے, جال سازی کر کے ان کو بیچاروں کو لوٹتے ہیں. پھر وہ لے کے آتے ہیں یہ پیسہ, تو وہ اس پیسے کو کہتے ہیں کہ یہ ملک کا نقصان تو نہیں ہو رہا. تو ملک کا نقصان کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جو ملک میں اس وقت IT, ایک تو یہ کہ آپ اخلاقی طور پہ اپنے نوجوانوں کو تباہ کر رہے ہیں, انہیں ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ غلط کام کریں, بھائی ملک میں آ رہا ہے نا پیسہ. دوسرا آپ انٹرنیشنلی دیکھیں, آپ YouTube دیکھیں, بھرے پڑے انڈیا اور پاکستان کے جو کال سینٹرز ہیں یہ جعلی, جہاں سے یہ ڈبے کا کام ہوتا ہے. وہ مختلف VPN کمپنیاں اپنے ہیکرز کو ہائر کر کے ان کی ویڈیوز ڈالتی ہیں, وہ دکھاتے ہیں دیکھیں کس طرح کام کرتے ہیں. ویری سیڈ. پھر جو ہے آپ جو ہے جو لیگل یہاں پہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ IT کے شعبے میں جو نوجوان پڑھ لکھ کے اچھا اپنا بزنس اسٹیبلش کیا ہے اور کرنا چاہتے ہیں, ان کو کتنا بڑا آپ بدنامی دے رہے ہیں. جب ایک ملک میں جب اتنی بڑی تعداد میں جعلی ڈبے چل رہے ہیں, جعلی کال سینٹر چل رہے ہیں, تو وہ اوریجنل کال سینٹر یا انہیں وہ بزنس کیوں دیں گے؟ اور یہ ڈبے اور جعلی کال سینٹر یہ اسی نام پہ چل رہے ہیں, سافٹ ویئر ہاؤسز کے نام پہ, لیگل کال سینٹرز کے نام پہ چلائے جا رہے ہیں. اور جو اصلی والے ہیں وہ بیچارے کہیں دب کے رہ جاتے ہیں. بالکل, اصلی والے جو اس دیکھیں نا, جو نوجوان پڑھ لکھ کے تعلیم حاصل کر کے IT کے شعبے میں MSc کر کے BSc کر کے اپنے ایک لیجیٹیمیٹ بزنس سیٹ اپ کرتا ہے, ایک لیجیٹیمیٹ سافٹ ویئر ہاؤس بناتا ہے, ایک لیجیٹیمیٹ کال سینٹر بناتا ہے, اس
کہ اس کو ایک پروسیس لگتا ہے 5 سے 10 سال اپنا سسٹم بنانے میں، کامیاب ہونے میں اور ایک وہ کرنے میں. یہ جو کال سینٹر جعلی ڈبہ بنتے ہیں یہ 6 مہینے میں یہ لاکھوں ڈالر کمانا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے ارمغان کے کیس میں دیکھا. جی. تو وہ کیوں کرے گا؟ نوجوان کیوں محنت کرے گا؟ آپ اپنے نوجوان کو، پڑھے لکھے نوجوان کو بھی تباہ کر رہے ہیں. تو اس کو بھی اس کام پہ لگا رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے تعلیم حاصل کرنے کی، کیوں اتنے آئی ٹی کے شعبے میں اتنا وقت لگانے کی، کیوں لیجیٹیمیٹ کام کرنے کی. آپ ڈبہ کھولیں بس سال میں، اور ملک کا بھی فائدہ ہے آپ کے، اور ملک کے ادارے بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، بس وہ اپنا حصہ لیتے ہیں. اور ویری شیمفل. بہرحال جی عادل جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج ہم نے کوشش کی کہ وہ تمام افراد جن کو NCCI کی طرف سے نوٹس مل رہے ہیں، اگر انہوں نے جوئے کی ایپس کو پروموٹ کیا ہے یا جس نے نہیں بھی کیا تو ان کے پاس کیا ممکنہ حل ہو سکتا ہے. آپ پہلے نوٹس کے اوپر جائیں، وہاں پر ضرور NCCI کے پاس جائیں، اور اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بالکل پروموٹ نہیں کیا تو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن سوال وہی ہے کہ یہ وہی ایپس ہیں، ایکسپیکٹ ہو یا اس کے علاوہ جتنی ایپس ہیں، ان کو پہلے اسٹیٹ سطح پر گورنمنٹ نے خود PSL میں انہیں پروموٹ کیا اور اس کے بعد پھر اچانک سے کہا کہ یہ تو جو ہے وہ بین ہیں اور یہ جو ہے وہ بیٹنگ ایپس ہیں. تو وہ ملک جہاں پر آلریڈی لٹریسی ریٹ جو ہے 20 سے 25% ہو، وہاں پر پہلے آپ لوگوں کو اویئر دیں، پہلے آپ لٹریسی کے اوپر کام کریں. نو ڈاؤٹ یہ اگر بیٹس جو ہیں وہ بیٹنگ ایپس جو ہیں وہ بین ہیں تو آپ ان کی تشہیر کریں نا، ایڈورٹیزمنٹ کریں، ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہو سکتی ہے. آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ بیٹس ہیں، آپ نے ان سے اوائڈ کرنا ہے، ان کا استعمال نہیں کرنا. کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو اس حوالے سے، چونکہ ابھی گزشتہ کچھ دنوں میں ڈکی بھائی کو جو ہے وہ بلایا گیا اور اب وہ گرفتار ہیں، اریسٹ ہیں، کسٹڈی میں ہیں NCCI کی، اور ان کی جو ہے وہ پیشیاں ہو رہی ہیں اور پیشیوں کے اوپر وہ ان کے آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر اقرا کنول ہو جو کہ سسٹالوجی کے نام سے جن کا چینل ہے، پھر کنول آفتاب ہو، اس کے علاوہ ناہل ملک ہو، تو ان کے بھی نام سامنے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ نہ جانے یہ تو وہ ہیں جو بڑے ٹک ٹاکرز ہیں، انفلوئنسرز ہیں، اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ہوں گے، 20 ہوں گے ایسے انفلوئنسر جن کا شاید سامنے نام بھی نہیں آتا ہوگا لیکن ان کو نوٹس چلا گیا ہوگا. دیکھتے رہیے ڈیلی اسکوپ TV. ہم اسی طرح کوشش کریں گے کہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں. تھینک یو ویری مچ.